زید ہوٹل میں بیٹھ کر ناشتہ کرتا ہے اور آئرہ کو میسج کرتا ہے۔ اتنے میں مبشرہ زید کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں چھوڑ دیا، آئرہ کا غصہ کھانے پر کیوں اتار رہے ہو۔ زید کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے اور آئرہ کے بیچ میں کچھ بھی ہو تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مبشرہ یہ بات میں تم سے نہ تنزیہ نہ ناراض ہو کے بلکہ میں تمہیں دھمکی بھی نہیں دے رہا، بس ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز ہمارے بیچ میں مت بولا کرو۔ مبشرہ شرمندہ ہو کر کہتی ہے کہ جیسے تمہاری مرضی، کھانا کھاؤ تم۔ پھر ڈرامہ کے اگلے سین میں آئرہ کو دکھاتے ہیں جو اپنے کمرے میں ٹہل کر پرانے تمام خیالات کو دہراتی ہے، جب بھابی کہتی ہے کہ تم برداشت کرو اور سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرو۔ دوسری طرف آصف کو سوچتی ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں تم جیسے لوگوں کو نفرت کرنے کا۔ پھر اگلے سین میں مبشرہ اور زید کو دکھایا جاتا ہے جو ہوٹل کی ٹیرس میں موسم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مبشرہ زید سے کہتی ہے کہ دیکھو سب کچھ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ زید کہتا ہے میں کوئی پہلی بار نہیں دیکھ رہا۔ مبشرہ کہتی ہے آخر تم یہ بات کیوں نہیں مان لیتے کہ تمہیں میرا ساتھ اچھا لگتا ہے۔ زید کہتا ہے کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، پہلے بھی ایک بار کسی سے کہا تھا۔ مبشرہ یہ جواب سن کر خاموش ہو جاتی ہے، پھر زید وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر اگلے سین میں آصف کو دکھایا جاتا ہے جو کسی کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کر رہا ہوتا ہے اور اسے تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ تم فکر مت کرو، تمہارا کام ہو جائے گا، میرے پاس اس بندے کے 2-3 کام پھنسے ہوئے ہیں، تم لنچ کے بعد مجھ سے ملو۔ اتنے میں نوکر کمرے میں آتا ہے اور کھانے کا کہتا ہے۔ آصف فون کال کٹ کر کے کھانے کی ٹیبل پر جاتا ہے تو آئرہ پہلے سے ہی آصف کی کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور آصف کو بھی کھانے کے لیے آفر کرتی ہے، جسے دیکھ کر آصف غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ آئرہ سے کہتے ہیں کہ آج تم میری چیئر پر بیٹھ گئی، آج ایسا پہلی بار ہوا، افسوس ہے مجھے کہ تم اس گھر کی بہو تو بن گئی مگر اس گھر کے قاعدے اور قانون سے ابھی تک نہ واقف ہو، لیکن اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، انسان تہذیب اور تمیز اپنے گھر سے ہی سیکھ کر آتا ہے اور جہاں سے تم آئی ہو اس سے زیادہ تم سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے، تم نے تو وہی کیا جو آج تک تم نے سیکھا یا وہ جو آج تک نہیں سیکھ پائی۔ پھر اپنے نوکر کو بلا کر کہتا ہے کہ میرا کھانا میرے کمرے میں بھجوا دو۔ یہ کہہ کر جانے لگتا ہے تو آئرن کے پیچھے جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ بالکل صحیح کہا آپ نے، انسان تہذیب اور تمیز اور اخلاق اپنے گھر سے سیکھ کر آتا ہے اور آپ اخلاق کے جس مقام پر کھڑے ہیں میں اچھے سے واقف ہوں اور جس کلاس سے آپ تعلق رکھتے ہیں میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اس کلاس سے نہیں ہوں، ورنہ میں بھی کچھ ایسا کرتی کہ اس گھر میں آگ لگ جاتی۔ آصف اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتا ہے، پھر آئرہ چلانے لگتی ہے کہ جس طرح میرے گھر میں ماتم ہوا تھا یہاں پر بھی ہوتا اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس گھر میں پہلی بار ہوا تو بہت کچھ لائف میں پہلی بار ہوتا ہے، عادت ڈال لیجئے۔ دروازے پر زور سے ہاتھ مارتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ دروازہ بند کر لینے سے آپ کے گناہ دب نہیں جائیں گے، میں آپ کو یاد دلاتی رہوں گی کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اور میری فیملی کے ساتھ کیا کیا۔ اتنے میں آصف دروازہ کھول دیتا ہے اور آئرہ سے کہتا ہے کہ ختم ہو گئی تمہاری تقریر؟ سچ بتاؤں تو مجھے تمہیں منہ لگانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا، لیکن مجبوری ہے، کبھی جواب دینا پڑ جاتا ہے، اور جاننا چاہتی ہو تو سنو، میں نے زید سے کہا تھا کہ گھومو پھرو انجوائے کرو مگر شادی تم اپنی کلاس میں کرنا، مگر اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا اور وہ تم جیسی گری پڑی لڑکی کے چکر میں پھنس گیا، تم نے اسے اپنے جال میں ایسا پھنسایا کہ وہ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر اپنے باپ کا گھر بھی چھوڑنے کو تیار تھا، مگر مجھے بے حد افسوس ہے کہ ایک 2 کوڑی کی لڑکی کی خاطر وہ ایسا کر رہا تھا۔ پھر نوکر سے بولتا ہے کہ گاڑی نکالو مجھے جانا ہے، ناشتہ آفس میں ہی کر لوں گا۔ آئرہ کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ آصف کو جاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ 2 کوڑی کی لڑکی اس گھر کی بہو ہے اور آپ کے بیٹے کی بیوی ہے، آپ کے کہنے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ پھر ڈرامے کے اگلے سین میں مبشرہ اور زید کو دکھاتے ہیں جو میٹنگ سے واپس آتے ہیں۔ مبشرہ کہتی ہے میں بہت تھک گئی ہوں اور بھوک بھی لگی ہے۔ زید کہتا ہے ابھی اتنا کچھ تو تھا کھانے میں۔ مبشرہ کہتی ہے نہیں، تمہارے ساتھ کھانے والی بھوک لگی ہے، میں بس تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہوں۔ زید مسکراتا ہے پھر کہتا ہے چلو آؤ کھاتے ہیں کچھ، پھر کوئی ڈاکومنٹس کی بات کرتا ہے تو مبشرہ ٹوک دیتی ہے کہ پلیز بزنس کی باتیں آفس تک رکھا کرو۔ پھر زید کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، آؤ آج میں تمہیں کچھ اچھا ٹرائی کرواتا ہوں اور ٹائم بھی سپینڈ کرتے ہیں۔ پھر ڈرامے کے اگلے سین میں آئرہ کو دکھاتے ہیں جو فخر کے آفس میں جاتی ہے اور اسٹاف ممبر سے فخر کا پوچھتی ہے، اسٹاف ممبر ملنے کی وجہ پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ سر فخر میٹنگ میں ہے، تو آئرہ کہتی ہے انہیں میٹنگ سے بلا دیجیے کیونکہ میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف آصف کو دکھایا جاتا ہے، نوکر آصف کو اطلاع دیتا ہے آئرہ کے بارے میں جس پر آصف کو غصہ آتا ہے اور وہ نوکر کو حکم دیتا ہے کہ تم ڈرائیور سے کہو گاڑی واپس لے آئے اور اپنا فون بند کر دے۔ پھر آئرہ کو زمان کے آفس میں دکھایا جاتا ہے، فخر زمانے سے کہتا ہے بولو کیسے آنا ہوا، اب کیا چاہیے تمہیں، میں اب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ آئرہ کہتی ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، نہ ہی مجھے آپ سے کچھ چاہیے، مجھے بس اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہے۔ زمان کہتا ہے مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئرہ کہتی ہے مجھے بہت پڑتا ہے، میری ریکویسٹ ہے آپ سے۔ پھر فخر کہتا ہے بتاؤ جو کہنا چاہتی ہو۔ اس کے بعد آئرہ سارا معاملہ بتاتی ہے کہ ججز ان سے ملے ہوئے تھے اور میں ان کے بیٹے کی پسند تھی، اس لیے مجھ سے دشمنی نبھانے کی خاطر آپ کا نقصان کیا۔ فخر زمان کہتا ہے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے اتنا کنسرن دکھایا، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا، ایک دشمن کی بہو کو نہیں بلکہ ایک بیٹی سمجھ کر۔ پھر کہتا ہے تم بہت اچھی لڑکی ہو اور تم جانتی ہو کہ آصف کتنا ڈرٹی مائنڈ انسان ہے، اس کے سامنے جو بھی کھڑا ہوا ایسے ہی کچلا جائے گا، ہمارا بزنس ہے، بزنس تو چلتا رہے گا مگر وہ تمہارا گھر ہے، گھر کو بنانے کی کوشش کرو کیونکہ گھر ایک بار ٹوٹا تو دوبارہ نہیں بنتا، اگر ایسے ہی چلتا رہا
تو تم ہم جیسوں کے ہاتھوں ایک ٹول بن کر رہ جاؤ گی، اور میں بالکل ایسا نہیں چاہتا۔ تم دونوں میں سے ایک کو سرنڈر کرنا پڑے گا، تو تم سمجھداری سے کام لے لو۔ پھر آئرا یہ سب سن کر ان کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اجازت لے کر آفس سے باہر آتی ہے۔ پھر ڈرائیور کو فون کالز کرتی ہے، مگر اس کا کوئی جواب نہیں آتا۔ آخر تنگ آ کر وہ کیب بک کرواتی ہے اور گھر پہنچتی ہے۔ گیٹ کیپر اسے دروازے پر روک لیتا ہے، یہ بول کر کہ پرائیویٹ گاڑیاں اندر نہیں جا سکتی ہیں، آپ یہیں پر اتر جائیں۔ آئرا کرایہ دے کر اندر چلی جاتی ہے۔ اندر آ کر ڈرائیور سے پوچھتی ہے کہ تم مجھے آفس میں کیوں اکیلا چھوڑ آئے؟ تو ڈرائیور اسے بتاتا ہے کہ باس کا آرڈر تھا۔ پھر آئرا واٹر پول کے سامنے کھڑے ہو کر آصف کی تمام تلخ باتوں کو اپنے ذہن میں دہراتی ہے کہ زید ایک 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اگلے سین میں وہ آصف کا راستہ روکتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ یوں ملازموں سے کہہ کر چھوٹی حرکتیں کروانا آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ نہیں کرتا۔ آصف جواب دیتا ہے کہ میری پرسنالٹی کو بحیثیت بہو تو تم بھی سوٹ نہیں کرتی، مگر بھگت رہے ہیں نا تمہیں بھی۔ آئرا کہتی ہے آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ اس طرح میرا پہلے کریئر تباہ کر کے، مجھے برباد کر کے، اور اب ملازموں کے ہاتھوں مجھے ذلیل کر کے آخر کیا ملتا ہے آپ کو؟ آصف کہتا ہے کہ میرے بیٹے کے ہاتھوں مجھے ذلیل کر کے، میرے بیٹے کو میرے ہی سامنے کھڑا کر کر میرے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملانے والی کو میں کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ آئرا کہتی ہے میں وہاں صرف اپنی صفائی پیش کرنے گئی تھی اور کچھ بھی نہیں۔ آصف کہتا ہے اس گھر کا کھا کر دوسرے گھر میں بھیک مانگنے والوں کو میں اپنی بہو نہیں مانوں گا، کبھی بھی نہیں۔ آئرا کہتی ہے آپ مانیں یا نہ مانیں، بہو تو میں آپ کی ہوں۔ آصف کہتا ہے جس کی وجہ سے ہو وہ اس گھر میں نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آتے جاتے میرے منہ نہ لگو۔ آصف کہتا ہے آخر تم اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ آئرا کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ جہاں میرا شوہر ہے وہیں میرا گھر ہے، اور میں یہیں پر رہوں گی، اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، اور آپ کو میری شکل تو دیکھنی پڑے گی دن کے 24 گھنٹوں میں 48 بار۔ یہ بول کر چلی جاتی ہے اور آصف چائے پینے لگتا ہے۔ پھر اگلے سین میں آصف فون پر کسی سٹاف ممبر سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ کسی فائل کے بارے میں، کہ میں خود آ کر اس فائل کو چیک کروں گا۔ اتنے میں نوکر آصف کو آ کر کسی مہمان کے آنے کا بتاتا ہے۔ آصف کہتا ہے کون آیا ہے؟ نوکر کہتا ہے سر آپ سے ملنے کوئی خاتون آئی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں مسز آصف ہوں۔ آصف حیران ہو کر کرسی سے اٹھتا ہے اور بھاگتے ہوئے جاتا ہے، یہ بول کر کہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، کون سی وائف؟ پھر لاؤنج میں کھڑے کسی عورت سے ملتا ہے۔ وہ عورت آصف کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مانا کہ ہم ناراض تھے، مگر بھلا کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ آصف کہتا ہے کون ہے آپ؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ آپ کے لہجے میں اتنی اجنبیت کیوں آ گئی ہے میرے لیے؟ آصف کہتا ہے پیچھے ہٹ کر بات کرو، میں نہیں جانتا آپ کو۔ پھر عورت کہتی ہے ایسا تو مت کہیں، اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، بھول گئے مجھے؟ آصف کہتا ہے آپ شدید غلط فہمی کی شکار ہیں، میں نہیں جانتا آپ کو۔ پھر وہ کہتی ہے میں آپ کی شکایت زید سے کروں گی، زید کہاں ہے؟ پھر بلند آواز سے زید زید پکارنے لگتی ہے۔ آصف کہتا ہے زید کو تم کیسے جانتی ہو؟ تو کہتی ہے میں جانتی ہوں، کشمالہ کا بھائی ہے۔ اتنے میں آئرا بھاگ کر لاؤنج میں آ جاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون ہے یہ؟ آصف آئرا کو کہتا ہے پتہ نہیں یہ کون ہے، میں اسے نہیں جانتا، ایک نمبر کی جھوٹی ہے، کوئی سائیکوپیتھ عورت ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ جب تم نے مجھ سے محبت کی تھی تب تو ایسا نہیں کہا تھا۔ آصف بہت گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ محبت مائی فٹ، محبت تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں تمہیں زندگی میں آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ وہ آئرا کو بار بار یقین دلاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے اور اسے باہر نکالنے کا کہتا ہے۔ آئرا کہتی ہے آپ ایسے نہ کہیں، وہ آپ کی وائف ہے۔ آصف کہتا ہے جھوٹ بول رہی ہے، بکواس کر رہی ہے۔ عورت کہتی ہے میرا نام زریں ہے اور میں ان کی بیوی ہوں، ہماری ناراضگیاں چل رہی ہیں۔ آصف کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تم میرے گھر میں کھڑی ہو، اس لیے میں تمہیں کب سے برداشت کر رہا ہوں، میں بھی پولیس کو فون کرتا ہوں، اور اپنے عورت ہونے کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، نکلو میرے گھر سے۔ آئرا آصف کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ایزی ہو جائیں، میں اس سے بات کرتی ہوں، اور پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیتی ہے۔ آئرا اس سے بات کرتی ہے کہ دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ کو کوئی کنفیوژن ہوئی ہے۔ عورت کہتی ہے آئرا کیسی کنفیوژن؟ آئرا شاک ہو جاتی ہے۔ پھر آصف سے کہتی ہے انکل یہ میرا نام کیسے جانتی ہے؟ آصف کہتا ہے آئرا یہ جھوٹ بول رہی ہے سب۔ پھر وہ عورت ادھر آتے ہوئے آصف کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ آصف جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آئرا خاموش ہو جاتی ہے۔ آصف بار بار کہتا ہے میں اسے نہیں جانتا۔ عورت کہتی ہے آپ اپنی بہو کے سامنے ہمارے رشتے کو تسلیم کرنے سے گھبرا رہے ہیں اور مسلسل انکار کر رہے ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں اور سوسائٹی میں بھی میری عزت ہے۔ آصف کہتا ہے یہ عورت ایسے نہیں مانے گی۔ وہ اپنے گارڈز کو چلا چلا کر بلاتا ہے۔ اس پر عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں بھی جا رہی ہوں، مگر پھر آؤں گی، آخر کب تک ہم ایسے رہیں گے؟ تمہیں یہ بات ایکسپٹ کرنی ہوگی کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ پھر سارے گارڈز اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آصف ان پر چلاتا ہے کہ آج کے بعد یہ عورت مجھے یہاں دکھائی نہ دے، اور اگر تم لوگوں نے اسے اندر آنے دیا تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ آصف کو تھپکی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ریلیکس ہو جاؤ، اگلی بار نکاح نامے کے ساتھ آؤں گی، ایسے نہیں آؤں گی۔ پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ آئرا آصف کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے تو آصف کہتا ہے تم مجھے ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ آئرا اشارے میں کہتی ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے، پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں، اور پھر چلی جاتی ہے۔ آصف پھر سے وہی فکرہ دہراتا ہے، جھوٹی ہے عورت، سب جھوٹ ہے۔ پھر ڈرامے کی اگلی سین میں زید واش روم میں بیٹھا بار بار آئرا کو کال کرتا ہے۔ مبشرہ ناشتے کا پوچھتی ہے تو کہتا ہے جو مرضی منگوا لو۔ کافی کالز کے بعد آئرا فون پک کرتی ہے۔ زید آئرا کو کہتا ہے کہ شکر ہے تم نے کال تو پک کی، تمہیں کتنی بار سمجھاؤں کہ ہم یہاں کام کے سلسلے میں آئے ہیں۔
آئرا کہتی ہے ویسے تو میرا کوئی دل نہیں تھا تم سے بات کرنے کو، نہ تمہاری کال ریسیو کرنے کو، مگر ایک امپورٹنٹ بات تھی جو مجھے لگا کہ تمہیں بتانی چاہیے۔ زید کہتا ہے کون سی بات، بتاؤ۔ آئرا بولتی ہے کہ کل ایک عورت آئی تھی جو تمہارے باپ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، اور تمہارے ڈیڈ مسلسل اس بات سے انکار کر رہے تھے کہ وہ اسے نہیں جانتے۔ اپنا نام زرین بتا رہی تھی۔ زید سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور آئرا فون کٹ کر دیتی ہے۔ پھر کچھ سوچنے لگتی ہے جب اس عورت نے آئرا کو فون کیا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ آئرا اس کام میں رسک ہے، ایسا نہ ہو کہ ایسا کرنے سے ہم کوئی نئی مصیبت میں پھنس جائیں۔ تم کہتی ہو تو میں کر دیتی ہوں یہ کام، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے، ہم بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئرا اترا کر مسکراتی ہے۔ یہیں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ ود اس۔